بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے 2 دنوں سے میں یہ قصہ دیکھ رہا ہوں پورے پشاور میں کہ پیٹرول پمپوں پر پیٹرول نہیں مل رہا۔ کل میں خود گیا تھا اور دوپہر کے وقت تقریباً 2-3 بجے کے ٹائم تھا اور میں گاڑی میں پیٹرول ڈالنے جا رہا تھا۔ تو بورڈ بازار میں یہاں پر جو بورڈ کا ایریا پشاور میں اس میں ایک شیل پیٹرول پمپ ہے، تو وہاں پر میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ پیٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس اسٹاک موجود تھا۔ پھر میں نے یو ٹرن لیا تو میں نے دوسری سائڈ پر بھی پیٹرول پمپ دیکھا شیل والا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے اور اگر آپ لوگ ڈالنا چاہو تو آپ لوگ ہائی آکٹین ڈال لو، اور ہائی آکٹین پیٹرول کی قیمت 154 روپے تھی۔ پھر میں گھر آیا اور میں نے فیس بک پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی اس بارے میں کہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ابھی اس چیز کا نوٹس لے، لیکن ہماری حکومت اس وقت نوٹس لیتی ہے جب عوام خوب رل جائے کسی چیز کے پیچھے، اور یہ سب سے بڑی کمزوری اس وقت حکومت وقت کی ہے۔ یہاں پر ڈی سی پشاور بھی مطلب یہ کہ وہ لوگ پھر رہے ہیں، انہوں نے تو ابھی ایکشن لے لیا، سوشل میڈیا پر جب شور مچا ہے تو ان لوگوں نے ابھی ایکشن لے لیا۔ وہ ابھی پشاور میں جگہ جگہ پیٹرول پمپوں پر چاپے ڈال رہے ہیں اور ان کو جرمانہ بھی کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیٹرول ہے وہ بیچ نہیں رہے ہیں، ان کو جرمانہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پیٹرول کی آخر شارٹیج کیوں آئی؟ مصنوعی شارٹیج، بہت سے پمپ مالکان کے پاس پیٹرول ہے لیکن انہیں چھپایا ہوا ہے اور وہ نہیں بیچ رہے۔ پاکستان میں سارا قانون اس وقت الٹا چل رہا ہے، بلکہ یہاں پر تو پوری گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ یہی پیٹرول پمپ مالکان جب پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے 1 روپے یا 2 روپے یا 10 روپے، تو رات کے 12 بجے کا انتظار کیے بغیر ہی یہ لوگ رات کے 10 بجے سے ہی پیٹرول کی قیمت چڑھا دیتے ہیں۔ اور ابھی جب حکومت بار بار پیٹرول سستا کر رہی ہے تو یہ لوگ ان لوگوں نے مصنوعی قلت پیدا کی ہوئی ہے اور پیٹرول نہیں بیچ رہے۔ میں بطور پاکستانی اور بطور ٹیکس پیئر میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، اور حکومت نے اتنے بڑے ادارے رکھے ہوئے ہیں جیسے اوگرا ہے یا ڈپٹی کمشنر پورے پاکستان میں انہوں نے تعینات کیے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ بروقت ایکشن کیوں نہیں لیتے اس چیز پر؟ اور جب بھی پاکستان میں جب بھی کوئی مطلب یہ کہ پیٹرول پمپ کھلتا ہے یا ایجنسی کھلتی ہے پیٹرول کی، تو باقاعدہ اوگرا سے ان کا لائسنس ہوتا ہے، تو کیا اوگرا کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے لائسنس کینسل کر دے؟ تاحیات ان کے لائسنس کینسل کرے ان پیٹرول پمپ مالکان کے۔ میں خود بھی سعودی عرب میں رہ چکا ہوں۔ سعودی عرب میں کبھی بھی آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ کسی چیز کی شارٹیج پیدا ہوئی ہو، ذخیرہ اندوزی کسی نے کی ہوئی ہو، کیونکہ وہاں پر اتنا سخت قانون ہے کہ اگر وہ بادشاہ کا بیٹا بھی ہو اور اس کا اپنا کوئی بزنس ہو اور وہ کسی چیز کو وہ ذخیرہ اندوز کرے، اور خدا کرے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا بھی ہو، تو اس کو سزا ملے گی اس چیز کی۔ بادشاہ یہ لحاظ بھی نہیں کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی باقاعدہ اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کیوں کی ہے۔ یہاں پر تو سب سے پہلے تو یہاں پر پیپل پارٹی کا دور تھا، اس دور میں بھی ان لوگوں نے جنریٹر وغیرہ بجلی شارٹ کی قصدن، جنریٹر یو پی ایس کا کاروبار ان لوگوں کا خوب چمکا۔ اب اس کے بعد یہ ابھی پیٹرول کی قلت آ گئی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے اور چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں۔ میں سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو بندہ دیکھیں تو وہ خود بطور پاکستانی، سب پاکستانی، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف فل کیمپین چلائیں۔ سب پاکستانیوں سے میری یہ اپیل ہے کہ جس پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں بک رہا اس کی ویڈیو بنائے چپکے سے اور وہ اپلوڈ کر لیں یہ ویڈیوز جگہ جگہ پہ، اور ڈپٹی کمشنر کے جتنی بھی تھرو آؤٹ پاکستان سٹیزن پورٹل ہے اس پہ شکایت درج کریں، بلکہ چپکے نہیں بلکہ سب کے سامنے یہ ویڈیو اپلوڈ کر لیں اور لائیو ویڈیو اپلوڈ کر لیں اور اس کے خلاف ایک کیمپین چلائیں، کیونکہ جب تک ہم لوگ کیمپین نہیں چلائیں گے نا تو یہ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرتے رہیں گے۔ یہ مافیا، کبھی پیٹرول کی شارٹیج ہوگی، کبھی آٹے کی شارٹیج ہوگی۔ ان لوگوں نے اس مملکت خداداد کو گپ بنایا ہوا ہے، کوئی بھی بندہ اپنی ذمہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ اور اوگرا سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کے لائسنس سسپینڈ کر دے، پہلے تو کینسل کر دے، اگر کینسل نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس پہ اتنی ذخیرہ اندوزی کے جو ابھی ایکٹ پاس ہوئے، حکومت نے پاس کیا ہوا ہے نا، اسی کے لحاظ سے اس پہ اتنی باری جرمانے ڈال دیں کہ ان لوگوں کو پھر ساری زندگی یاد رہے کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، اس کے ہم یہ سزا ملی ہے۔ اور یا اگر کوئی قانون نہیں تو قانون بنا لے اس کے لیے۔
بس اور بہت ہو گیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ ویڈیو جو لوگ بھی دیکھیں تو مہربانی کر کے سب لوگ آ جائیں اور سب لوگ اس کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کر لیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جگہ پہ، تاکہ لوگوں کو ڈر ہو کہ وہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا تو پھر وہ اس کی جو فیمس ہوگا وہ پھر سوشل میڈیا پہ فیمس ہوگا، اور پھر سوشل میڈیا سب سے بہت اچھا بیک گراؤنڈ وہ ہے، پلیٹ فارم ہے ان چیزوں کے لیے. شکریہ.